اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 384 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن زکریہ ابن ابو زائدہ سے، انہوں نے روایت کی داود ابن ابو ہند سے، انہوں نے روایت کی عکرمہ سے، اور عکرمہ نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال، انہوں نے فرمایا، قالت قریش لیہود، کہ قریش نے یہود سے کہا، اعطونا شیئا نسأل عنہ هذا الرجل، ہمیں کوئی بات بتلاؤ جو ہم اس شخص سے پوچھے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس سے. فقال، تو یہود نے کہا، سلوہ عن الروح، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھو. فسألوہ عن الروح، تو مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، یعنی ایک وجودی چیز ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم بس تھوڑا سا ہی علم دیے گئے ہو. قالو، تو اس پر یہودیوں نے کہا، اوتینا علما کبیرا اوتینا التوراۃ ومن اوتی التوراۃ فقد اوتی خیرا کبیرا. انہوں نے کہا کہ ہم بڑا علم دیے گئے ہیں، ہم تورات دیے گئے ہیں، ہمیں تورات دیا گیا ہے، اور جو شخص جن کو تورات دیا گیا وہ یقیناً اس کو بڑا خیر دیا گیا. فانزلت، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر الى آخر الآیہ، آخر آیت تک یہ نازل ہوا سورہ کہف میں سے. هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے اس طریق سے. وبه قال حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن الأعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال. ہمیں روایت کی علی بن خشرم نے، انہوں نے روایت کی عیسی بن یونس سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، انہوں نے فرمایا، کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرث بالمدینۃ، کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا. وہو یتوکأ علی عصیب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگائے ہوئے چل رہے تھے. فمر بنفر من الیہود، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک جماعت کے پاس سے گزرے. فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا، لو سألتموہ،
یعنی کاش اگر تم ایسے ان سے کوئی بات پوچھ لیتا، یعنی یہ بطور سوال تھا کہ ان سے کوئی سوال کر لیتے، امتحان میں ڈال لیتے۔ فقال بعضهم، تو اس پر بعض نے کہا لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون، بعض دوسروں نے کہا کہ ان سے کچھ مت پوچھو کیونکہ وہ تمہیں ایسی بات سنائیں گے جو تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ فقالوا یا ابا القاسم حدثنا عن الروح، تو انہوں نے کہا اے ابو القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتا ورفع رأسه إلى السماء فعرفته أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی کھڑے رہے اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ وہی چڑھ گئی مطلب وہی بند ہو گئی۔ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ دو روایتیں ذکر فرما دی جن میں روح کے متعلق سوالات ہیں۔ تو ایک جگہ پر یہ سوال یہودیوں نے مشرکین کو بتلایا تھا اور پھر مشرکین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا، اور دوسری روایت میں خود یہود نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ عزیز طلباء کرام، مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانچنے کے لیے مشورہ کیا کہ آیا وہ جو کلام پیش کرتے ہیں، جس قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو رب کا کلام کہتے ہیں، تو اس کے اوپر امتحان کرنا چاہیے۔ خود تو وہ ان پڑھ تھے، کسی بھی چیز سے واقف اور خبردار تھے نہیں، اس لیے انہوں نے ایک وفد مدینہ بھیجا علماء یہود کے پاس کہ وہ ان کو کچھ سوالات بتائے، اور وہ سوالات ایسے ہو کہ جو صرف سچے نبی کو ہی اس کے جواب معلوم ہو۔ یہود نے بھی ان کو 3 سوالات بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ سچے نبی ہے تو وہ 2 کا جواب دیں گے اور 1 کا جواب نہیں دیں گے، اور اگر جھوٹا نبی ہے تو پھر 3 کا جواب دے گا یا کسی کا بھی جواب نہیں دے گا۔ وہ 3 سوالات کون کون سے ہیں اور کہاں پر ذکر ہے قرآن کریم میں؟ تو 3 سوالوں میں سے پہلا، ان جوانوں کا حال بتاؤ جو قدیم زمانہ میں بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں چلے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں جو ہے۔ دوسرا، اس بادشاہ کا حال سناؤ کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان سوالات میں مشرکین مکہ جب واپس آئے تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوالات کیے۔ قرآن کریم میں ان کے جوابات، جو پہلے 2 سوال تھے اصحاب کہف اور اس بادشاہ کے بارے میں، تو یہ سورہ کہف میں نازل ہوئے، اور روح کے بارے میں یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت نمبر 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس میں اس کے بارے میں حکم نازل ہوا، آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت کے شان نزول میں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2 روایتیں پیش کی۔ ایک یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ تو پھر جب آپ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو بتایا، مشرکین کو بتایا، اور پھر اس طرح یہ بات ان کو بھی لگی کہ بھائی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، مشرکین کو تو علم ہی نہیں تھا کوئی، تو اصل بات یہود کے اوپر تھی کہ جو بس تمہیں تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے، یعنی تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری مقدار کا علم تو ہونا وہ لازمی ہے، تبھی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تم لوگوں کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے۔
تو یہ بات ان کو لگی اور ایسے لگی کہ وہ اس کے اوپر تپ گئے، چوٹ پڑی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو بہت بڑا علم دیا گیا، ہمیں تورات دیا گیا، اور جن کو تورات دیا گیا فقد اوتی خیرا کبیرا، تو ان کو تو بہت ہی بڑا خیر دیا گیا، تورات بہت بڑا علم ہے، تو ہم تھوڑا نہیں بلکہ بڑا علم دیے گئے ہیں. دوسری جو روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو اس میں یہاں پر اس روایت میں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرث بالمدینۃ، مدینہ کے قید کے بارے میں ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں جو بخاری شریف میں ذکر ہے اس میں خرب کا لفظ آیا ہے، حرث کی جگہ خرب یعنی ویرانے میں ہم چل رہے تھے. تو وہاں پر یہود کے ایک جماعت کے پاس سے جب گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اس سے کچھ پوچھ لیتے، یعنی اس کو امتحان میں ڈال لیتے، آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو بہتر ہوتا. تو دوسروں نے سمجھایا کہ بھائی اس سے سوال نہ کرو، کیونکہ وہ پھر جو جواب تمہیں سننے کو ملے گا وہ تم لوگوں کو ناپسند آئے گا. تو پھر بہرحال انہوں نے امت کی اور روح کے بارے میں پوچھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کڑے رہے، اور جب آپ علیہ السلام پر وحی پوری ہوئی تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو وہی بات ان کو سننے کو ملی جو وہ ناپسند کرتے تھے کہ بھائی آپ کے پاس علم ہے ہی کیا جو آپ اس کو سمجھیں گے. اب یہاں پر عزیز طلباء کرام ایک سوال آتا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ آیت ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، تو اب دوبارہ نازل ہونے کا کیا مطلب؟ تو جواب اس سے یہ ہے کہ بھائی دیکھیں جو تکرار نزول ہوتا ہے تو بعض آیتیں یا بعض صورت مقرر نازل کی گئی، تو اس کا مقصد کبھی تو اس آیت یا اس صورت کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا تھا، اور یا کبھی جو پیش آمدہ صورت ہوتی تھی، یعنی اگر کسی نے کوئی سوال کیا، کوئی اشکال کیا، تو اس صورت میں جواب کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا تھا کہ بھائی اس سوال کا جواب فلاں آیت میں ہے، یعنی فلاں آیت میں یوں اس کا جو ذکر ہوا ہے تو وہ اس کا جواب بن رہا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی حسن بن موسیٰ سے اور سلیمان بن حرب سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی حماد بن سلمہ نے، انہوں نے روایت کی علی بن زید سے، انہوں نے اوس بن خالد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت ثلاثت اصناف، لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں یا حشر میں تین طرح سے جمع کیے جائیں گے، صنفاً مشاتن و صنفاً رکبانن و صنفاً علی وجوہہم. ایک قسم وہ جو پیدل ہوگی، ایک قسم سوار ہوگی، اور تیسری ان کی جو منہ کے بل چل رہی ہوگی. قیل یا رسول اللہ وکیف یمشون علی وجوہہم، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کے بل، منہوں کے بل کیسے چلیں گے؟ قال ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اللہ پیروں سے ان کو چلاتا ہے تو وہ اس بات پر بھی یقیناً قادر ہے کہ ان کو منہوں کے بل چلائے. اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب و شوکت، سنو بے شک وہ منہ کے بل چلیں گے اور ہر ٹیلے کانٹے سے بچتے ہوئے چلیں گے. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وقد روا وہیب،
عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيئا من هذا. یہ حدیث حسن ہے اور وہیب نے اس کو روایت کیا ہے ابن طاووس سے، انہوں نے اپنے والد طاووس سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سے کچھ حصہ نقل کیا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے بہز بن حکیم سے، یہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم محشورون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے، پیدل، سوار اور گھسیٹے جاؤ گے تمہارے چہروں پر۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلا کر اور اندھا، بہرا اور گونگا بنا کر میدان حشر میں اکٹھا کریں گے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کفار کو قیامت کے دن منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا۔ ہم دنیا میں اپنے قدمین کے اوپر اپنے پاؤں کے ذریعے سے چلتے ہیں، تو اب منہ کے بل چلنا ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک عذاب ہی ہے، لیکن یہ کیسا ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کی تفسیر میں فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ قیامت کے میدان میں ہوں گے۔ ایک وہ جو پیدل چل رہے ہوں گے، دوسرے وہ جو سواریوں پر ہوں گے، اور تیسرے وہ جو چہروں کے بل، منہوں کے بل وہ چل رہے ہوں گے۔ جو چہروں کے بل چلنے والے ہیں، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیسے چلیں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ ان کو پیروں سے چلاتا ہے تو وہ اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ وہ ان کو چہروں کے بل چلائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوکت، خبردار یقیناً یہ لوگ منہ کے بل چلیں گے اور راستے میں چلتے ہوئے ہر ٹیلے، کانٹے وغیرہ سے بچتے ہوئے چلیں گے، اس میں بھی ان کو اتنا ہو جائے گا مہارت۔ یہ دونوں روایتیں اسی طرح یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔